بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، یورپ کی آبادی جو ہے، بر اعظم یورپ کی آبادی تباہ ہونے والی ہے. یورپ پر مسلمان حکمران ہوں گے اور 2025 میں جو یورپین ہے ان کا زوال شروع ہونے والا ہے. ایک ایک کر کے میرے ساتھ موجود ہے محمد اسامہ علی، پوری دنیا میں دیکھے جانے والے اسٹرالوجر ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیلکولیشن کیا ہے. یورپ اور امریکہ کے حوالے سے ہم نے کوئی 6-7 ویڈیوز بنائی تھیں، آپ نے دیکھی بھی ہوں گی، ہمارے یوٹیوب چینلز پر بھی پڑی ہوئی ہیں. لیکن آج میں ایک ایک کر کے اسامہ صاحب کی جو ہے ان پیش گوئیوں کے اوپر ان پٹ لوں گا کہ اسامہ صاحب کی جو ہے وہ کیلکولیشن کیا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. 2025 کا اپریل جب سیٹرن راہو کی اس میں سیٹرن اپنی پلیسمنٹ چینج کرے گا اور اپریل میں ایک بھونچال آنے کے چانسز رہیں گے. یعنی کہ اپریل وہ مہینہ ہو سکتا ہے جس میں چیزیں بہت زیادہ ورسٹ اور ٹریگر ہو جائیں. تو اس لیے میرے حساب سے 2025 کی ان کی پریڈکشن جو ہے وہ ٹھیک ہوتی لگتی ہے. اس کی ایک اور دلیل بھی ہے کہ 2025 مارس کا نمبر ہے، 2 اور 2 4، 4 اور 1 5 9. جیسے اس کو 8 کا سال کہتے تھے، 8 نمبر کا، تو ہم اس میں 8 کو کنسیڈر کرتے تھے سیٹرن کا ایئر اور 9 کو کرتے ہیں مارس کا. لیکن اس میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ویسٹرن اسٹرالوجرز کا جو ہے نا، اس میں جو نمرولوجی کو لے کے رولنگ وہ ڈیفرنٹ ہے. یہ ویدک سے ہم بتا رہے ہیں، وہ تو میرا خیال ہے مارس کو بھی 9 کو شاید 8 کو بھی مارس میں لیتے ہیں. اس طرح سے کوئی بات تھی، مجھے اب ایگزیکٹ نہیں پتا. لیکن بہرحال 8 ہمارے حساب سے 9 مارس کا سال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آگے اس ویڈیو میں تو کیونکہ آپ یہ اسپیسیفک کر رہے ہیں بابا وانگا کی جو پریڈکشنز پہ کویسچن آنسر، لیکن ایک میں آپ کے لیے تیار کر رہا ہوں چھوٹا سا کلپ لوگوں کے لیے کہ اس دفعہ ان کو آسمان پہ ستاروں کی اصل پلیسمنٹ سے سمجھایا جائے، ان کو دکھایا جائے کہ یہ پلانٹ اپنے آربٹ میں کس طرح سے گھوم رہے ہیں، اور یہ خود اس سال کی آربٹس میں پلانٹس کا کنجنکشن دیکھ لیں، تاکہ ان کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ پتہ چل جائے کہ یہ کس طریقے سے پریڈکشنز ہوتی ہیں اور کس طریقے سے ان کی بنیاد کیا ہے. بیسیکلی یہ ڈیٹا سائنس ہے یا نہیں ہے، یہ کوئی جو ایک فرسودہ سا وہ کنسیپٹ بنایا ہوا نا کہ یہ تو جی غیب ہے یا کچھ بھی ہے. بہرحال اینی ہاؤ وہ پھر بات لمبی ہو جائے گی. 2025 کا اپریل میرے حساب سے ورسٹ ترین ٹائم ہوگا اوور آل فار دا یورپ، فار اس، فار ایشیا. صرف یورپ کی بات نہیں، اس میں آپ اپنی عرب کنٹریز اور یہ ساری جو ہے، مثال کے طور پہ وہ عرب ممالک جو ابھی تک بچے ہوئے ہیں جنگ میں ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوئے، اس وقت تک اگلے سال اپریل تک، مطلب اس ٹائم اگر 6 ملک ہیں تو ان میں تقریباً کوئی 3 4 5 کا اضافہ ہو چکا ہوگا. اسامہ صاحب آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ بر اعظم یورپ کی آبادی جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی. دیکھیں اس میں جو ہم تو دیکھیں 2 طریقے سے دیکھتے ہیں. ظاہری بات ہے ہمارے لیے بابا وانگا کا اپنا سورس آف نالج ہوگا. ڈیفینیٹلی پرانے لوگ تھے جس طریقے سے ایسٹرالوجی یا ان کی پلیسمنٹس کو دیکھتے تھے. ہمارا جو ماننا ہے اس میں 2 انپٹ ہیں. جب میں بات کرتا ہوں تو میں جسٹ ایسٹرالوجیکلی اس پہ ریلائی نہیں کرتا، میں نقل اپنی اسلامی روایات سے بھی مارتا ہوں ٹیکنیکلی، اور ان کے ہونے اور ان کے جو جیسے کہتے ہیں نا کہ وقوع پذیر ہونے کی چیزوں کو اور ان کو اسیس کرتا ہوں اور ان سے کو ریلیشن بنا کے. اب وہ دیکھیں وہ جو روایت ہے نا یہاں، یہ وہ روایت پٹ ہوتی ہے. اب آپ ہم کیا کہہ رہے تھے، چلیں اب آپ کی اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑا سا وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ہائپوتھیسس کریٹ کرتے ہیں. دیکھیں ہم پچھلے سال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے ٹائم فائنل ٹائم ہو، کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ظہور امام علیہ السلام کی جو ٹائم ہے وہ یہ سال ہے، اگلا ہے یا اس سے اگلا ہے. تو روایات بتاتی ہیں کہ وہ آخری ٹائم میں ظہور ہوگا، فائنل ٹائم ہوگا. اب ان کا جب ظہور ہوگا تو جنگیں پوری پھیل جائیں گی، جنگیں پوری دنیا میں ہو رہی ہوں گی. ان کے اس ٹائم بنیادیں بن چکی ہیں
اور وہ روایت جو تھی ماہ رمضان میں سورج گرہن اور چاند گرہن کا اکٹھا ہونا اس سال بھی ہوا، اگلے سال بھی ہے، اس سے اگلے سال بھی ہے، اور ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ وہ جو ذی الحج ہو جو جمعے کی ہو جس پہ ظہور ہو، وہ بھی ایکسپیکٹڈلی اگلا یا اس سے اگلا سال۔ اس لیے اگر اب ان باتوں کو سامنے رکھیں جو ہماری اسلامک روایت ہے، اب ایک اور روایت ہے جو ہم نے ایک پروگرام میں بیان بھی کی تھی، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 3 حصے، ایک حصہ جنگ میں، ایک بیماری میں، ایک جو ہے بچے گا، یعنی کہ دنیا کی ٹوٹل آبادی اس کے 7 حصے۔ اور امت سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ نان مسلم مسلم، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، یہ جو بات ہوتی ہے نا، کیونکہ جو نبی جس آڈینس کے لیے بھیجا جاتا ہے وہ اس کا پورے اس پہ اختیار ہوتا ہے، اس کی کوئی ذاتیات نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جیسے حضرت عیسیٰ کے لیے تھا، مخصوص تھا کہ وہ بنی اسرائیل کے لیے آئے، یا جو پروفٹ جس بستی کے لیے مخصوص ہوئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری کائنات کے لیے، اور وہ تو پوری ان کے لیے ایک مخصوص وقت اور علاقے کی قید سے آزاد، رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تو اب سمجھیں کہ 7 ارب ہے، اگر 7.5 اب تو شاید زیادہ فگر ہو گیا ہو، تو اس کو 3 پہ تقسیم کر لیں۔ اب اس میں جو آبادی کا میجر حصے ہیں، 2 حصے، وہ کون سے بنتے ہیں؟ وہ آپ کا یورپ، ایشیا، اور یہی خطہ بنے گا سارا، جس میں آبادی کی دنیا کا سمجھیں سب سے میکسیمم آبادی ہے، چائنا، انڈیا، پاکستان، عرب، یورپ، باقی آپ سارے اس کو علیحدہ نکال لیں اور پھر باقی دنیا دیکھ لیں۔ تو اس حساب سے یہ لگتا ہے کہ وہ بات پھر ان کی یہ بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، کیونکہ پیوٹن کے پاس اب ایٹم بم ہے، سب کے پاس ایٹم بم ہے، مارے بھی جا سکتے ہیں، اور جو اتنی آبادی کا سر بھی لے سکتے ہیں۔ تو بابا ونگا کی یہ بات، جب جنگیں بھی شروع ہیں، ہماری وہ ظہور امام کی کڑیاں بھی مل رہی ہیں، تو یہ روایت پھر جو روایت بھی یہی کہتی ہے کہ دنیا اتنی جنگ میں چلی جائے گی، یعنی کہ 2-2.5 ارب۔ تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو جنگیں یہ وہی ہیں۔ اسامہ صاحب ساتھ انہوں نے ایک بات کی ہے کہ ایسا واقعہ رونما ہوگا جو بنی نوع انسان نے سوچا بھی نہیں ہوگا، وہ کیا ہو سکتا ہے یہ آپ بتائیں۔ اور دوسرا، 2025 سے انسانیت دنیا کا خاتمہ شروع ہو جائے گا اور یورپ پر مسلمان حکمران ہوں گے۔ چلیں اب اس کو کوریلیٹ کر لیں نا، کہ جب اب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ فائنل ٹائم ہے، حساب جیسے اس دن ہم نے بنایا تھا ایک پروگرام میں، کہ اگر ان جنگوں کو ظہور امام اب ہو گیا تو 7 سال آپ کا، اور پھر ٹوٹل 40 سال دنیا پہ اسلام کا غلبہ، تو 15 پہ یہ کام کہانی ختم ہوتی ہے۔ تو وہ اسلام کا غلبہ بھی، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ امام جب آئیں گے تو پوری دنیا پہ مسلمان ہوں گے، اسلام کا غلبہ ہوگا، تو یورپ کی جو بات انہوں نے کی وہ بھی ٹھیک بیٹھتی ہے اس بات پہ۔ دوسری، ہم بھی تو یہی کہہ رہے تھے، پچھلے سال سے ویڈیوز پڑی ہیں کہ یہ ٹائم جو ہے آگے جس میں ہم انٹر ہو گئے ہیں، یہ عالمی جنگوں کا، اور یہ فائنل ٹائم پاسبل ہے اگر ظہور امام جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اگلے سال یا اس سے اگلے سال میں کہیں، تو پھر یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں کہ جو دنیا نے نہیں دیکھا ہوگا، وہ ایٹم بم نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ پرانا انسان تو نہیں سوچ سکتا نا تلواروں کے دور کا، کہ ایک بٹن دبے اور ایک اتنا بڑا شعلہ بلند ہو کہ بس پورا جیسے کہتے ہیں ایریا ہی تباہ ہو جائے۔ کیونکہ دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب قوموں پہ عذاب آئے ہیں، تو اس میں سب سے بڑا جو پوری دنیا کو لپیٹا تھا وہ کشتی نوح والی بارش تھی، جس نے پوری کی پوری ایک دفعہ پانی چڑھا دیا تھا ہر طرف۔ اس کے علاوہ جتنا بھی یہ جو قوم اصحاب رس کا قصہ آتا ہے، یا اس پہ بھی بلکہ مجھے یاد آ گیا اصحاب رس سے، اس پہ لازمی پروگرام کرنا ہے، میں بھول جاتا ہوں، اسی لیے آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ کوئی ہمارے ویور جو ہے اس میں کوئی کمنٹ کر کے یاد کروا دیں، یا اصحاب رس کا قصہ میں اگلے دن چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو بیان کریں کہ وہ کس طریقے سے برباد ہوئے، اس کے اندر کافی لرننگز تھی۔ تو بہرحال اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ جتنے بھی اصحاب رس پہ جیسے عذاب آیا وہ سب سے کریٹیکل تھا، اس لیے اس پہ بات کرنی ضروری ہے، کیونکہ اس میں ہوا یہ تھا کہ بادل بھی آئے تھے، زمین بھی تپنے لگی تھی، اور پگھلے تھے وہ
مطلب آج تک آپ نے پتھروں کی بارش سنی ہے، آج تک آپ نے زمین الٹی ہوئی سنی ہے، آپ نے آندھ ہوا چلتی سنی ہے. ان کا بڑا سٹائلش وہ تھا کہ زمین بھی تانبے کی طرح گرم ہو گئی تھی، اوپر سے جو بادل برس رہے تھے وہ بھی سمجھے گرم وہ پانی اتر رہا تھا، اور یہ پگھل رہے تھے، مطلب یہ میلٹ ڈاؤن ہوئے تھے اصحاب رس جو ہے. اور اس میں یہی تھا کہ انہوں نے صنوبر کے درخت کی پوجا شروع کی تھی، وہ بھی پھر کہانی ڈیٹیل سے ہم اس قصے میں ہی بتائیں گے. بہرحال یہ وہ تھے قوم اس سے پہلے جو میلٹ ڈاؤن ہوئی ہے، اصحاب رس. اس کے بعد یہ رس ایک علاقہ تھا، یہ اس کے نہر کے قریب رہنے کی وجہ سے، اس جگہ کے نام کی وجہ سے، اس جگہ سے ان کا نام اصحاب رس پڑے. بہرحال اینی ہاؤ، اب یہ جو آپ کی ہے نا اس کی بات کہ دنیا نے نہ دیکھا ہوگا، وہ ایٹم بم ہے سر. دنیا نے ایٹم بم نہیں دیکھا. کیوں؟ کیونکہ اس ٹائم دنیا میں جتنے ایٹم بم پڑے ہیں نا وہ کافی ہیں آپ کا ہم سب کا ملیا میٹ کرنے کے لیے. اور آپ خود سوچیں کہ جیسے اب منہ پہ آ گئی بات، جیسے کسی دن میاں بیوی کا جھگڑا شروع ہو جائے نا، جب طلاق کی باتیں، تو پھر ایک دن ہو ہی جاتی ہے. اور اسی طریقے سے جب آپ کچھ منہ سے نکالنے لگتے ہیں نا تو وہ سمجھیں ایز اے اسٹرالوجر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسے نہیں نکل رہی ہوتی منہ سے، وہ آپ کے پلانیٹری انڈیکیشنز ہی آپ کے منہ سے وقت ہونے سے پہلے منہ سے باتیں نکلوا رہی ہوتی. کئی لوگ کہتے ہوں گے یار میں نے تو ایسی کہہ دی تھی، بات ہو گیا. آپ لوگ بلا سوچے سمجھے جب کبھی کچھ بول رہے ہوتے ہیں، وہ بھی آپ نہیں بول رہے ہوتے، وہ آپ کا پلانیٹری انفلوئنس آپ سے بلوا رہا ہوتا ہے، اور وہ حقیقت بھی ہوتا ہے. اب آ جائیں کہ اس سے پہلے اس طریقے کے ٹاپک کے پروگرام نہیں ہوئے، اب ہو رہے ہیں. پیوٹر نے پہلے کبھی نہیں کہا کہ ہم ایٹمی اس کا بھی اسٹریٹجی بلڈ کر رہے ہیں. پیوٹر نے پہلی دفعہ اتنا برملا کہہ دیا، اور کس کو؟ دنیا کی پاورفل کمیونٹی کو، پوری دنیا کی سب سے پاورفل کمیونٹی کو یہ پیغام بھیجنا کہ ہم اپنی ایٹومک اس کو جو ہے جو اسٹریٹجیز ہیں اور چیزیں ان کو دوبارہ سے ری وزٹ کر کے نیا بنا رہے ہیں، نیا اس پہ معاملات ہیں. تو اب آپ سوچیں کہ بابا وانگا تو نہیں سوچ سکتا تھا ایٹم بم، لیکن وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ اس طرح سے سوری خاتون تھی تو وہ منہ سے جمع کا بابا لگا کے وہ ہمارے بھی منہ سے وہ میل سیگا ہی نکل گیا. تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ ایٹم بم وہ ہو سکتا ہے جو بابا وانگا اس میں بتا رہے ہیں کہ دنیا نے نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ دنیا نے اب تک میزائلز دیکھ لیے ہیں، یا جو تلواریں، گولیاں، بلٹس دیکھی، جہاز دیکھے، سب ہوا. دنیا نے ابھی تک صحیح مزہ نہیں کیا تو ایٹم بم کا نہیں کیا. وہ بےچارے جاپانیوں سے پوچھیں، ابھی تک تیر کی طرح جو ہے نا سیدھے ہیں، اور اتنے ہیلتھ کانشیس ہو گئے ہیں کہ اب 100 سال جیتے ہیں، کیونکہ ان کو فوڈ سینس بھی آ گئی، مجبوری بن گئی تھی ان کی، لیکن اس کا ان پہ تو فائدہ ہو گیا. بہرحال یہ میرے حساب سے بابا وانگا نے جو کہا ہے وہ ایٹم بم ہے، اور وہ چل سکتا ہے اگلے سال. تو مسلمان پھر یورپ پر حکمرانی کریں گے، امام پھر تو کی مسئلہ اگلے سال اور اس کے اگلے سال آ گیا ٹائم، تو ڈیفینیٹلی پھر وہ 7 سال جو ہے جب ہم پوری دنیا پہ پھیلیں گے، اور 40 سال اسلام رہے گا پوری دنیا پہ، تو وہ یہی ہے. اور دوسرا ایک اور چیز بھی آپ لوگ جغرافیے میں ذہن میں رکھا کریں کہ اصل پرانی اولڈسٹ دنیا یورپ ہے، ایشیا ہے، عرب ہے، یہ ہیں اولڈسٹ تہذیبیں. آسٹریلیا نو آباد ہے، امریکہ نو آباد ہے، کینیڈا نو آباد ہے، اور یہ باقی جتنی، یہ بھی بلکہ پروگرام میں کسی میں بتائیں گے کہ کس وجہ سے یہ جو افریقی اور یہ جو چائنیز ہیں، یہ تو فلم کے جیسے کہتے ہیں نا پٹے ہوئے کریکٹر ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ بھی ایک روایت میں اگلے دن دیکھ رہا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام جو تھے سوئے ہوئے تھے، تو یہ جو سام اور حام اور یہ جو تھے نا ان کا جیسے سطر ننگا ہوتا تو ہنستے تھے. تو اس میں پھر یہ ہوا کہ ان کو وہ جیسے اٹھے تو آنکھ کھل گئی، تو انہوں نے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ تو وہ کہتے جب آپ سوئے ہوتے تو کپڑا اٹھ جاتا تھا تو ہم اس پہ یہ ٹونٹ کر رہے تھے نا. تو اس میں پھر ان کو یہ پٹ پڑی تھی کہ ان کی نسلوں سے کچھ نہیں ہوگا. اور پھر اسی لیے جو تیسرا تھا میرے اچانک ذہن سے حام، سام اور ایک اور تھے، اچانک اب میرے اس سے سلپ ہو گیا، بہرحال اگلے پروگرام میں اس کو میں ذکر کر دوں گا. تو پھر یہ جو گورے ہیں نا، جو ہم لوگ ہیں، اور گوروں اور یہ جو وائٹ بریڈ اور یہ ساری کام اسی کا ہی ہے، بس پلے رول میں کریکٹر جو ہے نا
انہی کے اندر ہی ریوائیو ہونا ہے. دنیا چلانی انہوں نہیں ہے. نہ یہ چائنیز چلا سکتے ہیں، نہ ہی افریقی چلا سکتے ہیں.